آج ناظرین کرام اس بابرکت نشریات کا آغاز میں اس عظیم ہستی کے ذکر خیر سے کرنا چاہتی ہوں جن سے نکاح کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں کو ملی، وہ ہستی جن کے لیے جبرائیل امین آسمانوں سے سلام لے کر آتے تھے، وہ ہستی جن کے والد حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار کہلاتے تھے، وہ ہستی جن کی شان میں سورہ نور نازل ہوئی اور جن کے بارے میں سید المرسلین نے فرمایا کہ انہیں تمام عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے، وہ ہستی جن کے ساتھ جن کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی کے آخری ایام گزارے، وہ ہستی جن کی گود میں اللہ کے آخری نبی نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، وہ ہستی جن کے حجرے کو کائنات کے سب سے عظیم انسان کی آخری اور ابدی آرام گاہ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ علم و فضل کی بات کریں تو آپ ہی وہ عظیم ہستی ہیں جن کے آگے بڑے سے بڑے مسلمان عالم، فاضل، مفتی، محقق، مفسر، محدث اور مجتہد سر جھکائے کھڑے ہیں۔ کوئی شیخ الحدیث بھی آپ کی عطا کردہ تعلیم کے بغیر شیخ الحدیث نہیں بن سکتا، کیونکہ حدیث کی مستند کتابوں میں 2000 سے بھی زائد احادیث کے راوی آپ ہیں۔ یہ ایسی خاتون جن سے عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود جیسے فقیہ صحابہ بھی دین کا علم سیکھنے آیا کرتے، یہ وہ ہستی کہ امیر المومنین سیدنا عمر بھی امور خلافت میں درپیش مسائل کا حل آپ ہی کے حجرے میں تلاش کرنے آتے۔ رمضان کی 16 بابرکت نشریات میں جو 16ویں بابرکت نشریات ہے، اس میں ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اسلام کی اس عظیم محسنہ کو جو صدیقہ ہیں، حمیرہ ہیں، طیبہ ہیں، عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، محدثہ ہیں، فقیہہ ہیں، صدیق اکبر کی لخت جگر ہیں، سرکار دو عالم نور مجسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اقدس ہیں، مومنوں کی ماں ہیں۔ ہم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، جن کا ناظرین کرام آج یوم وصال ہے اور جن کے ہم پر بے پناہ احسانات ہیں۔ ہم مسلمانوں پر سیدہ عائشہ کا یہ احسان کیا کم ہے کہ آپ ہی کی بدولت 1/3 دین ہمیں حاصل ہوا ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو کچھ دیکھا، جو کچھ سنا، اسے نہ صرف یاد رکھا بلکہ اسے امت تک پہنچانے کے لیے بھرپور کوششیں بھی کی، اور اس کا عملی ثبوت وہ 2000 سے زائد احادیث مبارکہ ہیں جو آپ کے مبارک واسطے سے ہی ہم تک پہنچی ہیں۔ الحمدللہ ہم پر آپ کا کیا یہ احسان کم ہے کہ تیمم کی سہولت بھی آپ ہی کی بدولت ہمیں حاصل ہوئی ہے، اور پھر طبقہ نسواں پر آپ کا یہ احسان کیا کم ہے کہ بیشتر نسوانی مسائل کا حل بھی آپ ہی کی بدولت ہمیں حاصل ہوا ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ ہم خواتین کے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ کوئی بھی شعبہ ہو، آپ نے ہر شعبہ زندگی میں ہم عورتوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ نے گھرداری بھی کی، شوہر کی خدمتگاری بھی کی، آپ نے علم سیکھا بھی اور پھر سکھایا بھی، تدریس بھی کی، تربیت بھی دی، غزوات میں خدمات بھی انجام دی، اور عورتوں میں یہ احساس بھی جگایا کہ عورت تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا بہت اچھا مقام بنا سکتی ہے اور منوا بھی سکتی ہے۔ اپنی ماں کی فضیلتیں، اماں عائشہ کی فضیلتیں بیان کرتے کرتے یہ میری پوری ٹرانسمیشن بھی ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کے فضائل و مناقب ختم نہیں ہوں گے۔ ہجرت کا 58واں برس تھا جب رمضان المبارک کا چاند افق پر طلوع ہوا تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی علالت کا آغاز ہوا، جس نے وسط رمضان میں شدت اختیار کی۔ علامہ ابن سعد سے یہ بات منقول ہے کہ ایام علالت میں بھی ہماری پیاری اماں عائشہ صبر و ہمت کا یہ عالم تھا ناظرین کرام کہ کوئی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوتا تو آپ صرف یہی فرماتی کہ الحمدللہ میں اچھی ہوں، اور بعض روایات کے مطابق یہ بھی ہے کہ 16 رمضان اور بعض کے مطابق 17 رمضان مبارک کو جس وقت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت امہات المومنین میں کہا جاتا ہے کہ صرف سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بقید حیات تھی۔ جب ان کے کانوں میں لوگوں کے رونے کی آوازیں پہنچی تو فرمایا اللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کرم فرما،
ان کے لیے جنت واجب ہے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھی۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے ناظرین کرام کہ ہماری پیاری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کے نقش قدم پر چلنے کی، اماں عائشہ کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب خواتین کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔